الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، معزز سامعین اکرام، ماتمداران حسین، عزاداران سرکار امام سید الشہداء، سب سے پہلے میں ان حضرات کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ جو گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے ہیں کہ فرش مجلس پہ جانا ہے اور شیطانی وسوسوں کے تحت وہ ادھر ادھر مصروف ہو چکے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی دنیا و آخرت اگر سنوارنا ہے تو جس ارادے سے گھر سے نکلے تھے اسی ارادے تک فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ فرش عزا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. جس کا مادر شاہ نام لکھتی ہیں فقط وہی فرش عزا پہ آ کے بیٹھتا ہے. کسی صورت ہو اگر آپ کسی بھی مجلس میں جا رہے ہیں، وہاں آپ فرش عزا پہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ نہ سوچئے کہ آج ہم ثواب کی نیت سے آئے ہیں اور فرش عزا پہ چل کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ سوچئے آپ کا معیار کتنا بلند ہے. آپ خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ بلائے گئے ہیں. یہ جو آج عزادار امام مظلوم کربلا فرش عزا پہ آ کے بیٹھتا ہے، یہ خود سے نہیں آتا بلکہ مادر شے کا اسے حکم ہوتا ہے، تب وہ فرش عزا پہ آتا ہے. دوسری بات، کسی شاعر نے کیا خوب کہا بھی ہے کہ فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب، فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب، ہم مادر شے کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا. میں خیالوں ہی خیالوں میں درے جنت پر کھا کے عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا. کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا حر کا نصیب، آ کے شبیر کی چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا. لہذا جو کوئی بھی اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا بلکہ مادر شے کا حکم ہوتا ہے. دوسری چیز جو فرش عزا پہ انسان آ نہیں سکتا اور آ کے بھی اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ ابھی اندر جائیں گے تو ٹائم صرف ہو جائے گا، باہر ہیں تو کچھ باتیں ہو جائیں گی. باتوں کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، عبادت کے لیے وقت کم ہے. اور فرش عزا پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا میرے عزیزو، اس لیے کہ یہاں آنے کے لیے فقط لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جسم کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ
الذی اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا کی ضمانت لیے ہوئے ہے یہ فرش کہ یہاں وہی آئے گا جو پاک و پاکیزہ ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت کے قریب وہی ہوتا ہے جو جسم سے بھی پاک ہوتا ہے، روح سے بھی پاک ہوتا ہے۔ نجاست نہ کل اہل بیت کے قریب جا سکی، نہ آج جا سکے گی، نہ تا قیامت تک نجاست اہل بیت کے قریب جائے گی۔ لہذا جو بھی فرش اعضاء سے دور رہتے ہیں اب انہیں فیصلہ کرنا ہے آیا ہم پاک ہیں یا نجس ہیں۔ اگر پاک ہیں تو ضمیر اپنے آپ فرش اعضاء تک کھینچ کے لے آئے گا، اور اگر ذہنی نہیں پاک ہے تو لاکھ فرش اعضاء پہ آ کے مائک سے آپ مجلس سن سکتے ہیں لیکن فرش اعضاء پہ نہیں آ سکتے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے دنیا میں کہ انسان اپنی عزت کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، اپنے نام و نمود کے چکر میں الجھ کے اپنی زندگی بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، میرا نام عوام کے درمیان ہو جائے، میرا نام ہندوستان میں ہو جائے، میرا نام رشتہ داروں میں ہو جائے، میرا نام ناطے داروں میں ہو جائے، میرا نام قرابت داروں میں ہو جائے، لوگ ہمیں ماننے لگیں، لوگ ہماری عزت کرنے لگیں، لوگ ہمیں حوصلہ افزائی دینے لگیں، لوگ ہماری اہمیت سمجھنے لگیں، لوگ ہماری منزلت سمجھنے لگیں، لوگ ہمارا معیار سمجھنے لگیں۔ اچھا، اس کے لیے انسان کرتا کیا ہے؟ اس کے لیے انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پریکٹیکلی ایسی چیز وہ کر کے گزرنا چاہتا ہے جس سے سامنے والا اس کے نام و نمود کا چرچا کرتا ہوا نظر آئے۔ مثال کے طور پہ ابھی کوئی بڑا منسٹر آ جائے اور آنے کے بعد آپ کے دولت گدے پہ تشریف لانے کی خواہش ظاہر کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ خوشی سے سمائیں گے نہیں، اس لیے کہ بڑا منسٹر آ رہا ہے، بڑا چیف گیسٹ آ رہا ہے، بڑا منتری آ رہا ہے، بڑا MLA آ رہا ہے۔ اب پتہ چلا جیسے ہی آپ کے دروازے پہ 4 لال بتی والی گاڑیاں لگ جائیں، اب پوچھئے نہیں بھائی آپ کی عزت کا کیا کہنا، محلے والے کونی مار مار کے ایک دوسرے سے کہیں گے ارے ان کے یہاں تو فلاں صاحب آئے ہیں، چلو کاش کہ ان کے ساتھ ہمیں بھی سیلفی لینے کا موقع مل جائے۔ ہوتا ہے نا، اکثر یہ ہوتا ہے جب بھی کسی عہدیدار انسان کے ساتھ انسان قربت اختیار کر لیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بڑے ہیں، عزت دار ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم جڑ جائیں تو ہماری عزت میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوئی بھی ہو یہ چاہتا ہے کسی بڑے کے ساتھ جڑ جائے تاکہ اس کی عزت میں 4 چاند لگ جائے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ دنیا کا دستور ہے، جب وہ اپنی عزت چاہتا ہے تو کسی بڑے کو سہارا بناتا ہے، کسی عہدیدار کو سہارا بناتا ہے، کسی MLA کا سہارا لیتا ہے، کسی منتری کا سہارا لیتا ہے، کسی MLA کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن ہم شیعان حیدر کرار ہیں، جب بھی ہم اپنی عزت چاہتے ہیں تو فرش عزائے حسین بچھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جہاں بھی فرش عزائے حسین بچھ گئی اب کوئی منتری کام نہیں آئے گا بلکہ کائنات کا امیر المومنین آ جاتا ہے، کائنات کا رحمت للعالمین اس فرش پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کائنات کی سیدۃ النساء العالمین اس فرش پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کائنات کے شباب اہل الجنہ کی سند رکھنے والے حسن و حسین اس فرش پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جہاں پنجتن ہوتے ہیں وہیں تو اولیاء بھی آتے ہیں، وہیں تو اوصیاء بھی آتے ہیں، وہیں تو انبیاء بھی آتے ہیں۔ پتہ چلا دنیا وہ ہے جو عزت کے لیے غیروں کا سہارا لیتی ہے، ہم وہ ہیں جو عزت کے لیے پنجتن کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزو، اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے کائنات میں بھیجا ہے تو کس لیے؟ تاکہ جا کے یہ بندوں کو ہم سے قریب تر کر دیں۔ اور آپ نے حدیث قدسی میں سنا بھی ہے، کانا کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کر دیا۔
کیا کہا؟ جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات جو کائنات میں آئی ہے وہ نمونہ عمل بن کے آئی ہے، تاکہ ان کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو نمونہ عمل کے طور پہ سدھارتے جاؤ۔ تم ان کی سیرت پہ عمل کر لوگے، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سدھر جائے گی۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میرے عزیزو، یہ فرش ادائے حسین ہم اسی لیے بچھاتے ہیں تاکہ ہم ان سے قربت کا اظہار کر سکیں، اس لیے کہ اللہ نے آیت میں بھی ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ جو اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو بس آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ اگر یہ آپ کے ہو جائیں گے تو میں ان کا ہو جاؤں گا، اگر یہ آپ کے ہو جائیں گے تو میں ان کا ہو جاؤں گا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ کیسے عقل کے اندھے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے لیے فقط کتاب خدا کافی ہے، ہمارے لیے فقط قرآن کافی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے دیکھو مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے ان تک پہنچنا ہوگا، بغیر ان کے خدا کی معرفت نہ کل کوئی کر سکا تھا، نہ آج کوئی کر سکا ہے، نہ تا قیامت کوئی کر سکے گا۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میرے عزیزوں، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا خدا کی معرفت کہ خدا ہے کیا۔ میں نے 12 مجلسوں میں خدا کی فضیلتیں بیان کی ہیں اور آج دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ مکمل فضیلت بیان کر سکوں۔ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ایسی صفات ہے کہ کائنات میں اور کسی کے خدا کی ایسی صفات نہیں ہے۔ بھائی ہمارے خدا کی صفات یہ ہے کہ وہ کان نہیں رکھتا لیکن سب کچھ سنتا ہے، آنکھیں نہیں رکھتا لیکن سب کچھ دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا لیکن سب کچھ عطا کرتا ہے، پیر نہیں رکھتا لیکن ہر ایک کی امداد کے لیے پہنچتا ہے۔ جو جہاں سے بھی دست دعا بلند کر دے خدا اس کی دعا مستجاب کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے۔ یہ تو ہمارے خدا کا کمال ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی آنکھ نہ رکھے اور دیکھ سکے۔ آپ بتائیے کائنات میں کوئی ایسا آپ نے دیکھا کہ آنکھ نہ رکھتا ہو اور دیکھنے کا دعویٰ کر لے، کان نہ رکھتا ہو سننے کا دعویٰ کر لے، ہاتھ نہ رکھتا ہو عطا کرنے کا دعویٰ کر لے، پاؤں نہ رکھتا ہو امداد کرنے کا دعویٰ کر لے؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے میرے معبود کے۔ پروردگار وہ ذات ہے کہ جو آنکھیں نہیں رکھتا لیکن سب کچھ دیکھتا ہے۔ اکثر میں مجلسوں میں ایک روشنی ضرور ڈالتا ہوں خداوند عالم کی ذات و صفات پر۔ خداوند عالم آنکھ نہیں رکھتا، آج اس پہ بحث ہوگی۔ معبود آنکھ نہیں رکھتا لیکن سب کچھ دیکھتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن کیا اپنے دل میں بھی اس بات کو ہم نے اتارا کہ خدا آنکھ نہیں رکھتا لیکن دیکھ ضرور رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم جب غیبتیں کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سن رہا ہے کہ نہیں۔ جب ہم کسی بری چیز پہ نظر کرتے ہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں یہ مجلس اس کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے جس کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، لہٰذا چاہتا تو وہ موضوع بھی چھیڑ سکتا تھا جس پہ آپ داد و تحصیل سے نوازتے ہیں، اور اکثر افراد وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجلسیں سنی ہیں۔ میں آج وہ مجلس بالکل نہیں پڑھنا چاہتا کہ جس پہ آپ داد و تحصیل سے نوازیں۔ وہ باتیں جو
مال امام کھانے کے بعد ہم پہ واجب ہو جاتی ہیں کہ ہم منبر رسول سے وہ حق آپ تک پہنچا دیں. آج وہ باتیں پہنچانی ہیں. اکثر لوگ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لفافہ کٹ جائے گا، لیکن مجھے ایسی کوئی اس کی لالچ بھی نہیں ہے. ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد کی ذات پر. ہم سنتے ضرور ہیں کہ خدا آنکھیں نہیں رکھتا لیکن سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن اپنے دل میں کیا ہم نے یہ بات اتاری کہ وہ آنکھیں نہیں رکھ رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہے؟ ایک آیت اللہ نجف میں رہا کرتے تھے اور ان کے کچھ شاگرد تھے، درس دیا کرتے تھے. ایک روز آیا کہ ان شاگردوں کے درمیان تقریباً 5 یا 6 شاگرد تھے، ان کے درمیان ایک نیا طالب علم آ گیا. اب نیا طالب علم آیا تو استاد کی توجہات جو تھی اس نئے طالب علم کے اوپر پڑ گئی. اب جیسے ہی اس کے اوپر توجہات اس کی چلی گئی عالم دین کی، اب سارے کے سارے طلاب کے دل میں حسد ہونے لگا. آخر یہ کیا بات ہے؟ ہم اتنے پرانے ہیں، ہم برسوں سے ان کے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے یہ برسوں سے استاد ہیں، ہمیں یہ بڑا مانتے تھے، ہمیں یہ بڑا چاہتے تھے، لیکن اس میں کیا خوبی ایسی ہے جو استاد کو ہمارے اندر نہیں دکھائی دیتی؟ دیکھیں، خدا آنکھیں نہیں رکھتا لیکن سب کچھ دیکھتا ہے. اب سارے کے سارے طالب علم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایک دوسرے سے رائے مشورہ کرنے لگے کہ آخر ایسا کیا اس طالب علم میں ہے، آخر ایسا کیا اس اسٹوڈنٹ میں ہے جو ساری کی ساری استاد کی توجہات اس کے اوپر ہے. سب نے رائے مشورہ کیا، کہا چلو اس کا جواب تو آغا ہی دیں گے. آ گئے آغا کے پاس، دستے ادب جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور ایک سوال کیا. آغا یہ بتائیے کہ ہم آپ کے پرانے طالب علم ہیں، ہم آپ کے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہمیں بہت مانتے چاہتے تھے، آپ ہماری بڑی عزت کیا کرتے تھے، آپ ہمارا بڑا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا جیسے ہی یہ نیا طالب علم آیا، یہ ہمارا جونیئر ہے، یہ ہم سے کم درجے میں ہے، یہ ہم سے کم منصب میں ہے، یہ ہم سے کم عہدے میں ہے، لیکن آپ کی ساری توجہات اس کے اوپر ہے. آخر ایسا کیا؟ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہم سے کوئی ترتیل ہو گئی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کی ساری توجہات اس کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں؟ کہا جو اس میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. کہا آغا یہ کیسے؟ کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہی سوچ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس میں کیا ہے اور ہم میں کیا فرق ہے تو ہم تم دونوں کے درمیان ایک امتحان رکھ دیتے ہیں. آغا نے امتحان رکھا. بزرگوں سے اکثر سنا ہوا ہے، آپ نے بھی اور ہم نے بھی. آغا نے امتحان رکھ دیا، ٹھیک ہے تم دونوں کے درمیان امتحان ہوگا. امتحان کی گھڑی آ گئی. آغا نے سب کو حکم دے دیا، جاؤ جا کے بازار سے کچھ مرغابیاں لے کے چلے آؤ. مرغابیاں ایک ایک طالب علم اپنے ہاتھ میں لے کے آغا کے پاس آ گیا. آنے کے بعد کہا آغا مرغابیاں لے آیا. کہا ٹھیک ہے، جاؤ سب کے سب ان مرغابیوں کو ذبح کر دو، سب کے سب ان مرغابیوں کو ذبح کر دو. اب سارے طالب علم بڑی خوش مزاجی کے ساتھ آغا کا حکم مانتے ہوئے باہر نکلے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے امتحان میں تو ہم ہی اول آئیں گے، اس لیے کہ ہم بڑے منصبدار ہیں، ہم بڑے عہدے دار ہیں، ہم پرانے طالب علم ہیں، وہ فیل ہو جائے گا جو کل کا آیا ہوا ہے. آغا مسکرائے، کہا پہلے جاؤ جا کے اس کو ذبح تو کر کے آؤ، اور لیکن علت ایک شرط. کیا؟ ایسے مقام پہ ذبح کرنا جہاں تم پہ کسی کی نظر نہ پڑے، جہاں تم پہ کسی کی نظر نہ پڑے. سارے طالب علموں نے مرغابیاں لیا اور لے کے چلے. کوئی صحرا کی طرف بڑھا، کوئی پستی کی طرف بڑھا، کوئی بیابان کی طرف بڑھا، کوئی جنگل کی طرف بڑھا، کوئی ویرانے کی طرف بڑھا. سب نے اپنے اپنے مقامات دیکھ لیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. سب گئے اور مرغابیاں ذبح کرنے میں مشغول ہو گئے. وہ طالب علم جو آغا کا سب سے زیادہ چہیتا طالب علم تھا وہ حیران و پریشان ہے. وہ کمرے میں گیا، کمرے میں بھی ذبح کرنے جیسے ہی چلا
اس کے ذہن میں خیال آیا، وہاں سے ہٹ گیا، ویرانے کی طرف گیا، ذہن میں خیال آیا، وہاں سے ہٹ گیا، بیابان کی طرف گیا، وہاں ذہن میں خیال آیا، وہاں سے ہٹ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک بات آ گئی سارے کے سارے طالب علم آغا کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد آغا کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آغا دیکھیے ہم نے آپ کے حکم پہ عمل کیا۔ آغا نے کہا اچھا مرغابیاں ذبح ہو گئیں؟ کہا ہاں آغا مرغابیاں ہم ذبح کر کے چلے آئے، لیکن آپ کا چہیتا ابھی تک نہیں آیا۔ آغا نے کہا انتظار کرو، صبر رکھو، وہ بھی آ جائے گا۔ کچھ دیر گزری، کہا آغا دیکھیے ہم کہتے تھے نا ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم مرغابیاں بھی ذبح کر کے آ گئے، وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں۔ جیسے ہی یہ بات کہہ رہے تھے اتنے میں وہ نیا طالب علم آگے بڑھا، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں طلابوں نے مرغابی دیکھی، اب فوراً کہنے لگے آغا دیکھا اس نے تو مرغابی بھی ذبح نہیں کی، مرغابی بھی صحیح و سالم لے کے ہمارے درمیان آ گیا۔ آغا نے سوال کر لیا او طالب علم یہ بتاؤ سب نے مرغابیاں ذبح کی، تم نے کیوں نہیں کی؟ کہا آغا جب میں کمرے میں گیا، کمرے کو بند کیا، مرغابی کے گردن پہ چھری چلانا ہی چاہتا تھا، ذہن میں خیال آ گیا، میں نے واپس ہاتھ کھینچ لیا، بیابان میں گیا، جیسے ہی چھری چلانا چاہتا تھا ذہن میں خیال آ گیا، پستی کی طرف گیا، جیسے ہی چھری چلانا چاہتا تھا ذہن میں خیال آ گیا۔ آغا نے پوچھا بھیا وہ سوال کون سا تھا؟ اب طالب علم نے جواب دیا آغا بھلے ہی مجھے دنیا والے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں خدا تھا جو میری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، جو مجھ پہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ اور ہیں جو اوروں کے ڈر سے خدا کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن آغا میں نے دنیا کو بھی دیکھا، میں نے خدا کو بھی دیکھا، دنیا تو نہیں دیکھ رہی تھی، خدا نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو میرے عزیزوں کہنے کا مطلب فقط اتنا ہے کہ اپنے ذہن سے خدا کو فراموش نہ کریں۔ خدا ہر لمحہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، خدا ہر لمحہ ہمارے اوپر نگرانی رکھے ہوئے ہے، اس کی ساری توجہات ہمارے اوپر ہے، ہم کب کیا کر رہے ہیں اور کب کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو اختیار خدا نے دیا ہے کہ تمہیں اگر ہم نے عقل دی ہے تو تم اس عقل کا کہاں تک استعمال کرتے ہو یہ تمہارے اوپر ہے۔ اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے حدیث بھی منسوب ہے۔ کسی نے پوچھا آقا آخر پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ علت کیا تھی؟ پروردگار عالم نے کائنات میں ہر شے کو خلق کیا ہے، ہر شے اس کے وجود سے خلق ہوئی ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی خلق ہوا وہ پروردگار عالم نے خلق کیا، لیکن اشرف المخلوقات اگر کسی کو بنایا وہ تو انسان کو بنا دیا۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا آقا آخر وجہ کیا ہے کہ ہم میں اور کائنات کی تمام تر خلق کردہ چیزوں میں فرق کیا ہے؟ اب امام نے جواب دیا، کہا دیکھو اگر میں پوری تفصیل بتانے بیٹھوں گا تو تمہیں پوری ایک مکمل کتاب تیار کرنی پڑے گی۔ میں 3 چیزوں میں فقط تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے تمہیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا۔ جیسے ہی امام نے کہا کہ تمہیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا، کہا دیکھو اللہ نے کائنات میں 3 ایسی چیزیں خلق کی، ایک فرشتے ہیں، ایک انسان ہیں، ایک جانور ہیں۔ اللہ نے کہا جب چھڑے امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے فرشتوں کو خلق کیا تو اللہ نے انہیں عقل سے نوازا، خواہش سے محروم کر دیا، نفس نہیں دیا۔ فرشتوں کو نفس پروردگار عالم نے نہیں دیا، لہٰذا جو سجدے کے عالم میں ہے وہ تا قیامت تک سجدہ کرتا رہے گا، جسے رکوع کا حکم ہوا ہے وہ تا قیامت تک رکوع کرتا رہے گا، جسے قعود کا حکم ہوا ہے وہ تا قیامت تک قعود کرتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں عقل دیا، نفس سے محروم کر دیا، نفس نہیں دیا فرشتوں کو۔ اور اسی کے برعکس
جب اللہ نے جانوروں کو خلق کیا تو اللہ نے انہیں نفس دے دیا، عقل نہیں دیا۔ جانوروں کو عقل نہیں ہوتی، پروردگار عالم نے انہیں عقل سے محروم کر دیا۔ پتہ چلا فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا، نفس سے محروم کر دیا، جانوروں کو نفس دے دیا، عقل سے محروم کر دیا۔ اس لیے پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کیونکہ جب انسان کو خلق کیا تو اسے عقل بھی دے دیا، نفس بھی دے دیا۔ اب فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ عقل سے کام لینا ہے یا نفس سے کام لینا ہے۔ امام نے فرمایا میری نظر میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہیں، ایک وہ جو جانوروں سے بدتر ہیں۔ اب اپنے کو لاکھ نمازی انسان سمجھ لے، لاکھ روزے دار سمجھ لے، لیکن غور یہ کرنا ہے ہم امام کی نظر میں کیا ہیں۔ امام فرما رہے ہیں میری نظر میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہیں، ایک وہ جو جانوروں سے بدتر ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا فرشتوں سے افضل کون ہیں، جانوروں سے بدتر کون ہیں؟ کہا دیکھو جو اپنے عقل کی سنے اپنے نفس کو مار دے وہ فرشتوں سے افضل ہے، جو اپنے نفس کی سنے اپنے عقل کو مار دے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کہا آقا مثال یوں ہے کہ ٹھنڈ کا موسم ہو اور نماز صبح کے لیے مؤذن گلدستہ اذان پہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرے۔ اب اگر عقل یہ کہے اٹھ جاؤ ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اگر اٹھ گئے تو فرشتوں سے افضل ہے، اگر نیند کی آغوش میں بہ گئے تو جانوروں سے بدتر ہے۔ ایک درود پڑھ دیں پر محمد و آل محمد کی ذات میرے عزیزوں۔ ایک فضیلت اور سن لیے، نماز کی بات آ گئی ہے۔ رسول خدا کے پاس غالباً ایک شخص آیا، نہیں مولائے متقیان کے پاس آیا، ہاں حلیۃ للمتقین کتاب میں پڑھ رہا تھا ابھی کل رات میں ہی، تو اس میں نے دیکھا کہ رسول مولائے متقیان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آقا میں نے منت مانگی تھی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو میں کتے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، منت ہے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، بہت جگہ گیا، اچھا ہوتا بھی ہے اپنے یہاں بھی، جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو مولوی اور ملاؤں کے چکر میں پڑتا ہے، جب وہاں سے بھی حل نہ ہو تو پھر اوجا گری کے چکر میں جا کے الجھ جاتا ہے، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے۔ وہ بھی پریشان، آقا میں نے بھی منت مانگ لی کہ اب میں کتے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اب امام نے کہا ایسی منت مانگی؟ کہا جی آقا ایسی منت مانگ لی۔ کہا اب منت مانگی ہے تو کھانا تو پڑے گا، منت مانگی ہے تو اب کھانا تو پڑے گا، اس لیے کہ منت کو پورا کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو بیٹے پہ آفت پھر سے آ جائے گی۔ کہا آقا نہیں، آپ تو مشکل کشا ہیں، حلال مشکلات ہیں، آپ ہی میری مشکل کو حل کریے، اب میں کیا کروں آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو قیامت کا جملہ ہے، قیامت کا جملہ۔ آپ اکثر، میں نے ابھی بولا نا میں اکثر مجلسیں پڑھ چکا ہوں، تب مار بھائی بھی جانتے ہیں یہ معیار نہیں ہے جو آج میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ شہزادی کی مجلس ہے جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ قیامت کا جملہ امام نے فرمایا۔ کہا اچھا، کہا آقا کیا کرا جائے کہ جس سے منت پوری ہو جائے؟ امام نے کہا جاؤ جا کے اپنے پڑوس میں تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ اپنے پڑوس میں تلاش کرو جس نے 3 روز نماز نہ پڑھی ہو اس کے ساتھ کھانا کھا لو، جس نے فقط 3 روز نماز نہ پڑھی ہو اس کے ساتھ کھانا کھا لو۔ ارے مولا ایک طرف تو چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں 2 طرح کے انسان، ایک فرشتوں سے افضل ایک جانوروں سے بدتر، مولانا پہلے ہی جانوروں سے بدتر کی لسٹ میں آ چکے تھے، یہاں آپ نے مولا کی بات سنا کے کتے سے بھی بدتر بنا دیا۔ انسان یہ نہیں میرے عزیزو، یہ ہم دوسروں پہ تبرہ کرنا بڑا آسان ہے،
دوسروں کی اڑانا بہت آسان ہے، لیکن جب بات اپنے اوپر آ جائے میرے عزیزوں، اگر ہم نے خود کو نہیں سنبھالا تو یقین جانیے دنیا میں تو زندگی گزار لیں گے، لیکن جب روز محشر قبر میں حساب و کتاب کے لیے ہم اٹھائے جائیں گے نا، وہاں پہ پھر کوئی ہمیں جواب بتانے نہیں آئے گا، پروردگار بھی سوال کرے گا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں بخشش کے لیے اہل بیت کافی ہیں، لیکن اہل بیت مدد کریں گے، اس وقت کریں گے کہ جب ہم اپنے کیے ہوئے اعمال بھوگ لیں گے تب۔ یہ نہیں کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، ہم تو چاہنے والے اہل بیت کے ہیں، ہم نے مولانا سے سنا ہے امام حسین پہ ایک آنسو بہا لو اور جنت واجب۔ میرے عزیزو جنت تو بنی ہمارے لیے، لیکن سارے اعمال جو ہم نے برے کیے ہیں اس کی سزا پانے کے بعد جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہیں اس کی جزا و سزا ہمیں ملے گی، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہے ہم اس کی جزا تمہیں دیں گے، اور اگر ذرہ برابر بھی تم نے گناہ کیا ہے تو ہم ہی ہیں جو سزا بھی تمہیں دیں گے۔ میرے عزیزو لہٰذا بیدار ہو جائیں، اور اگر حسینی ہیں تو حسینی بننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ہم بڑی جلدی غیظ و غضب کے عالم میں آ جاتے ہیں، اور اکثر یہ تو میں نے کسی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں کی میراث بن چکی ہے جیسے ہمیں ابا اور دادا سے وراثت میں ملی ہو۔ کیا؟ گالی۔ گالی اس طرح سے ہمارے قوم میں رائج ہے جیسے ابا دادا سے وراثت میں ملی ہو۔ کیوں بکتے ہیں؟ کہا بڑی جلدی غیظ و غضب کے عالم میں آ جاتے ہیں، تیوری پہ بل چڑھ جاتے ہیں، اور خون گرم ہے، کنٹرول نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو مولائے متقیان خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ جب ختم ہوا ایک مرتبہ آواز دی قمبر، قمبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ آواز دی قمبر، قمبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ آواز دی قمبر، قمبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب چوتھی مرتبہ جب آواز دی قمبر نے مسکرا کے کہا جی مولا۔ کہا قمبر میں تمہیں آواز دے رہا تھا، تم نے میری آواز نہیں سنی۔ تمار بھائی باخدا بتا رہا ہوں ممبر رسول سے، آپ کسی کو 3-4 بار آواز دیے اور بندہ باہر بیٹھا ہو، جب آپ اس سے پوچھیں میں تمہیں آواز دے رہا تھا تم نے نہیں سنا، اور پلٹ کے وہ یہ کہہ دے سنا تو جواب نہیں دے رہا تھا، اب بتائیے خون کتنا کھولے گا؟ سنا تو لیکن جواب نہیں دے رہا تھا۔ اب تیوری پہ بل چڑھ جائیں گے، جب سنا تو کیوں نہیں جواب دے رہا تھا؟ آپ سے یہ بندہ کہہ دے میں آپ کا غیظ و غضب دیکھنا چاہتا تھا، تب تو اور تیوری پہ بل چڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ میرے مولا کی فضیلت ہے، جیسے ہی آواز دی قمبر، قمبر نے نہیں سنا۔ جب چوتھی مرتبہ قمبر نے کہا جی مولا، کہا قمبر میں تمہیں آواز دے رہا تھا تم نے میری آواز نہیں سنی۔ کہا مولا آپ کی آواز تو سنی تھی، کہا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا مولا آج میں آپ کا غیظ و غضب دیکھنا چاہتا تھا۔ مولا مسکرائے، کہا اے قمبر ارے وہ علی ہو ہی نہیں سکتا جو ذرا ذرا سی باتوں پہ غیظ و غضب کے عالم میں آ جائے۔ اب مجھے کہنے دیجئے جب میرا مولا یہ کہہ سکتا ہے وہ علی نہیں ہو سکتا جو ذرا ذرا سی باتوں پہ غیظ و غضب کے عالم میں آ جائے، ارے وہ شیعان علی کیسے ہو سکتا ہے جو ذرا ذرا سی باتوں پہ آستینیں چڑھا لے؟ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ ہوتا ہے نا اکثر، یہ ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے، اور اکثر ہم ایسا نہیں ہے کہ کچھ جانتے نہیں ہیں، جانتے سب ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے تھے پرویز بھائی کہ سوئے ہوئے انسان کو جگانا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ جا کے بازو ہلا دیے، شانہ ہلا دیے، آواز دے دیے، اٹھ کے بیدار ہو جائے گا، لیکن جاگتے ہوئے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ آپ لاکھ جگاتے رہیے، ہلاتے رہیے، ہلاتے رہیے، وہ نہیں اٹھے گا، مہٹیا کے پڑا رہے گا، اور آپ کیا کریں گے؟ تھک ہار کے کنارے ہو جائیں گے۔ یہی کام آج کے عالموں کا ہے، جگا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید ناج یہ سو رہے ہوں، لیکن انہیں کیا پتا یہ سو نہیں رہے ہیں بلکہ یہ جاگ رہے ہیں اور مہٹیا کے لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا جو دیکھنا ہوگا قبر میں دیکھ لیں گے۔
میرے عزیزوں کوئی بتانے نہیں آئے گا، کوئی سمجھانے نہیں آئے گا۔ آج کا یہ معیار ہو چکا ہے کہ فرش عزا کو ہم نے تماشا بنا لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے واہوائی کا ایک اڈا بنا لیا۔ مجلسوں کو برقرار رکھیے اور کوشش یہ کریے میرے عزیزوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ایسا نہیں ہوں کہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی حقیر ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، بچپنے سے سن رہے ہیں کہ رسول خدا ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک ضعیفہ تھی جو کوڑا ڈال دیا کرتی تھی راستے میں۔ ایک دن گزرا، کوڑا ہٹایا، چلے گئے۔ دوسرا دن گزرا، راہ بدلی، چلے گئے۔ تیسرا دن گزرا، پھر کوڑا پڑا۔ چاہتے تو وہاں پہ بھی غیظ و غضب کے عالم میں آ سکتے تھے، بھیا رحمت للعالمین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، حبیب ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اتنی منزلتوں کے مالک ہیں، اتنے عہدے کے مالک ہیں، لیکن نہیں، اس ضعیفہ کو پلٹ کے کچھ جواب بھی نہیں دیا۔ اور جب بیمار پڑی تو عیادت کے لیے گئے۔ باخدا بتائیے، اگر ہم اور آپ ہوتے، کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہو، 2-4 روز غلط کرے اور اس کے بعد دکھائی نہ دے اور پوچھا جائے بھائی وہ صاحب کہاں ہیں، پتہ چلے ارے وہ تو بستر مرگ پہ ہیں، اللہ تیرا شکر ہے جیسا کیا ویسا بھرا۔ اکثر یہی ہوتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، جو بھیا کرنا تھا جیسا وہ بھگت رہے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ بولتے ہیں نا۔ نہیں، رسول نے پیغام دیا ہے تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط کرے تمہارا یہ معیار ہونا چاہیے، تم اپنا کردار بتاؤ، وہ اس کا کردار تھا، تم بتاؤ کہ اہل بیت کا کردار کیا ہوتا ہے۔ چوتھے امام نے اپنے بابا کے قاتل کو کھانا کھلایا، سب کہیں گے بے شک کھلایا، ارے بابا کا قاتل ہے، چھپ کے آیا تھا، صفوں میں کھڑا ہو گیا، کھانا لیا، مسکرانے لگا، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ امام بھی مسکرائے، کہا میں نے تجھے اچھے سے پہچانا ہے، تو وہی ہے نا جس نے میرے بابا پہ پہلا وار کیا تھا؟ کہا ہاں، لیکن آپ نے جاننے کے باوجود بھی مجھے اتنا دیا۔ کہا وہ کل تیرا کردار تھا، یہ آج میرا کردار ہے۔ تو پشیمانی اور شرمندگی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ میں بات کر رہا تھا اس چیز کو جڑ سے ختم کر دیے، کیونکہ یہ چیز معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے، اور میں نے کسی مجلس میں عرض بھی کیا تھا، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے جو ہم بے ساختہ فوراً لبوں پہ گالی آ جاتی ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض روایت کے مطابق، رسول خدا کی روایت ہے، کوئی پوچھنا چاہے تو مجھ سے آئے، میں حوالہ دوں گا، رسول خدا کی روایت ہے کہ زنا سے بڑا گناہ گالی ہے، جس طرح زنا سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ کوئی نہیں سمجھتا، فوراً جھوٹ بول دیتا ہے، ادنا سا گناہ ہے، نہیں، زنا سے بڑا گناہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے بڑا گناہ گالی ہے۔ اگر انسان کے لبوں سے گالی نکل جائے، ایک رسول کا چاہنے والا بارگاہ رسالت میں آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غیظ و غضب میں کے عالم میں آ کے زبان سے فحش الفاظ نکل جاتے ہیں۔ رسول باخدا غیظ کے عالم میں آئے اور آ کے ایک جملہ رسول نے کہا، او نادان، تو نے اسلام قبول کیا پھر بھی تو گالی بکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ کہا تو اسلام سے خارج ہو گیا، تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، اگر دل میں اتر جائے تو اسے یہاں سے لے کے جائیے گا۔ کہا تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا جا کے اپنے گھر پہ واپس سے کلمہ پڑھ، فرش مصلی بچھا، اور مصلی بچھانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں توبہ کر، پھر سے دائرہ اسلام میں آ، اور آنے والی امت کے لیے ایک پیغام دے دیا۔ پیغام کیا تھا؟ کہ الفحش والتفحش لیس من الاسلام۔ سن لو مسلمانوں، گالی بکنے والا، گالی سننے والا، یہ دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو اسلام سے خارج ہو جائے کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ اسلام سے خارج انسان ہو گیا تو اب وہ مسلمان ہے؟ کہا نہیں، مسلمان نہیں ہے۔
جو مسلمان نہیں ہیں. اب بتائیے ہم مسلمان دار اسلام سے تو نکل گئے, اب ہم 2 زیارات کر کے آ گئے, 4 حج کر کے چلے آئے, اس کے بعد مجالس و محافل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ حج بھی رائگاں گیا, زیارت بھی رائگاں گئی, نماز بھی رائگاں گئی, روزے بھی رائگاں گئے. کیوں رائگاں گئے؟ اس لیے کہ دائرہ اسلام سے باہر رہ کے ہم نے کام کیا. جو کام اسلام میں رہ کے کیا جائے پروردگار اسے قبول کرتا ہے, جو کام دائرہ کفر میں رہ کے کیا جائے اسے منہ پہ مار دیتا ہے. میرے عزیزو, بہت بڑا پیغام ہے یہ, جس کو ہم بہت ادنا سا سمجھ رہے ہیں. آج اس کی مجلس برپا ہے جو عقیلہ بنی ہاشم ہے, کہ جس کا لقب عقیلہ بنی ہاشم, یعنی بنی ہاشم کے گھرانے کی عاقلہ. بہت بڑا لفظ ہے. یہ نہیں کہا کہ عاقل, بلکہ عقیلہ بولا. عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی کبھی عقل کا استعمال کرے اور کبھی کبھی عقل سے کام نہ لے. لیکن شہزادی زینب کو عقیلہ اس لیے بولا گیا کہ جب سے یہ خلق ہوئی ہیں تب سے یہ عقیلہ ہے, عقل رکھنے والی. عقل ان سے جدا نہیں ہوئی ہے. اور شہزادی کی فضیلت میں یہ کافی ہے کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو شہزادی کونین مولائے متقیان کی بارگاہ میں آئیں, اور آنے کے بعد کہا, اے میرے والی و وارث, اس بچی کا نام آپ رکھیے, میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے اوپر سبقت حاصل کر لوں. مولائے متقیان مسکرائے, کہا شہزادی جیسے آپ نہیں چاہتی کہ آپ میرے اوپر سبقت کر لیں, ویسے ہی میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے اوپر سبقت کر لوں. بچی کا نام رسول اللہ رکھیں گے. رسول اللہ مدینے میں ہے نہیں, 3 روز کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. اب اچھا یہ ہوا انتظار کیا جائے گا, رسول اللہ آ جائیں گے تب نام رکھا جائے گا. شہزادی آ گئی, 3 روز گزرا, 3 روز گزر گیا. جب 4تھے روز رسول خدا تشریف لائے ہیں اور رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا تو رسول نے بیٹی کو مبارکباد پیش کی, اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد ایک جملہ کہا, اے فاطمہ, جس طرح سے تم علی پہ سبقت نہیں حاصل کرنا چاہتی تھی, علی تم پہ سبقت حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. علی نے نام اس لیے نہیں رکھا کہ علی مجھ پہ سبقت حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے, اسی طرح سے میں بھی اس بچی کا نام نہیں رکھوں گا اس لیے کہ مجھے خدا پہ سبقت حاصل نہیں کرنا ہے. اس بچی کا نام خدا رکھے گا, اس لیے کہ پنجتن کا نام رکھنے والا بھی خدا ہے. ان کے نام رکھنے کا حق ان کے والدین کو نہیں ملا, جبکہ اسلام میں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام رکھو. لیکن جناب عبداللہ کو حق نہیں دیا کہ رسول اللہ کا نام رکھیں. جناب ابو طالب کو بھی حق نہیں ملا کہ مولا علی کا نام رکھیں. جناب رسول خدا کو بھی حق نہیں ملا کہ شہزادی فاطمہ کا نام رکھیں. جناب شہزادی کو بھی حق نہیں ملا کہ امام حسن و امام حسین کا نام رکھیں, اس لیے کہ ان کے نام رکھنے کی ذمہ داری خدا نے لی تھی. اور جبریل امین کو بھیجتا رہا, اے جبریل جا کے کہہ دو ان کا نام محمد رکھے, اے جبریل جا کے کہہ دو ان کا نام علی رکھے, اے جبریل جا کے کہہ دو ان کا نام فاطمہ رکھے, اے جبریل جا کے کہہ دو ان کا نام حسن رکھے, اے جبریل جا کے کہہ دو ان کا نام حسین رکھے. اب سنیے عظمت زینب کیا ہے. جس طرح سے اللہ نے پنجتن کے نام کے لیے جبریل کو بھیجا, اسی طرح جب زینب کا نام رکھنا ہوا تو رسول اللہ نے مصلی بچھایا, دستے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ادھر ہاتھ اٹھانا تھا, ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا, اے جبریل جا کے میرے حبیب سے کہہ دو اس بچی کا نام زینب رکھ دے. تو شہزادی زینب کا نام بھی پروردگار عالم نے خود رکھا. اچھا ایک قانون بنا دیا, بڑی خاموشی ہے, سن لیے. ایک قانون بنا دیا پروردگار عالم نے, قرآن میں کہا لسنت اللہ تبدیلا. میرے قانون میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. میرا قانون جو اول کے لیے وہی اوسط کے لیے, جو اوسط کے لیے وہی آخر کے لیے, جو آخر کے لیے وہی سب کے لیے. میرے قانون میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہو سکتا, میرے قانون میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. امت مسلمہ سے آپ سوال کر لیے, امت مسلمہ بے ساختہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ پروردگار عالم کے یہاں سب ایک برابر ہے, اس کے یہاں اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی.
مثال دے دوں آپ کو، اللہ نے جناب آدم کو اور بی بی حوا کو جنت میں داخل کر دیا، رہے واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جنت میں داخل کر دیا، رہے وہ وقت آ گیا کہ جنت سے باہر ہو گئے، رضوان نے سوال کر لیا، معبود تو نے انہیں جنت سے نکالا تو لباس تک لے لیے، کہا یہ میرا قانون تھا اس لیے لے لیا، کہا پھر یہ کون سا قانون ہے، ایک نبی سے لباس لے لیا، دوسرے نبی کے نواسوں کے لیے لباس بھیج رہا ہے، کہا معبود تیرے قانون میں تو تبدیلی ہو گئی، کہا میرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، شاید تمہارے سمجھنے میں تبدیلی ہوئی ہے، میں نے آدم کو ساکن جنت بنایا تھا لہٰذا لباس لے لیا، حسنین کو مالک جنت بنایا۔ حیدری تو عقیل ہے بنی ہاشم۔ میرے عزیزو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیلی گفتگو کی جا سکے۔ شہزادی زینب کا ایک لقب ہے شریکت الحسین، یعنی امام حسین کی شریک سفر اور شریک کربلا بھی ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے اگر ہم شہزادی کو شریکت الحسین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کے ہر کام میں شہزادی شریک ہیں، جس طرح سے اگر مولا حسین قدم آگے نہ بڑھاتے نانا کا دین مٹ جاتا، سنتے ہیں نا، اسی طرح سے شہزادی زینب اگر بعد کربلا فرش عزا نہ بچھاتی تو یقین مانیے کربلا کو بھی نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو شہزادی کا کرم ہے کہ انہوں نے فرش عزا جیسی عظیم دولت ہمیں دی ہے۔ میرے عزیزو اس شہزادی کی آج مجلس برپا کر کے بیٹھے ہیں کہ جس کے بازوؤں میں ظالموں نے رسن باندھ دیا، دیار بدیار پھرایا جانے لگا۔ میرے عزیزو یہ مظلوم شہزادی ہے، یہ بے کس شہزادی ہے جس کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان بند گئے۔ عزادارو راوی لکھتا ہے ابھی کچھ روز بچے ہیں ایام سفر امام حسین کے، وہ بڑا قیامت کا روز ہے، کس طرح سے سواری نکلی تھی۔ عزادارو ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کو شہزادی سے کتنی محبت تھی، ایک ماں کو ایک بیٹی سے کتنی محبت تھی۔ سنیں گے آپ کے گھر میں بھی مائیں ہیں نا، تصور میں رکھیے گا اپنی ماؤں کو۔ عزادارو حسین رخصت آخر کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے محملیں تیار کروا دی، محملیں تیار ہو گئیں، ماں کی قبر پہ رخصت کے لیے آئے، نانا کی قبر پہ رخصت کے لیے آئے، نانا کی قبر پہ جب آئے ہیں نا، نانا سے الوداع کہا، اماں کی قبر پہ آ کے بیٹھ گئے، قبر سے لپٹ گئے۔ راوی لکھتا ہے حسین اس طرح سے لپٹے جیسے کوئی 6 ماہ کا بچہ اپنی ماں کے چھاتی سے لپٹ جاتا ہو۔ حسین اس طرح سے اپنی ماں کے قبر سے لپٹ گئے اور فریاد کرنے لگے، اماں تیرا پیاسا حسین جا رہا ہے، اماں تیرا مظلوم حسین جا رہا ہے، اماں تیرا بے کس حسین جا رہا ہے۔ لیکن عزادارو پتہ ہے مقاتل لکھتے ہیں قبر زہرا سے کوئی آواز نہ آئی، حسین نے ایک جملہ کہا، اماں ایک روز وہ تھا جب بندے کفن توڑ کے مجھے سینے سے لگایا تھا، آج محبت میں کمی ہو گئی کیا؟ ارے آج تیرا لال مرنے کے لیے جا رہا ہے، اماں آواز کیوں نہیں دیتی؟ جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے، آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ عزادارو ابھی بھی قبر زہرا سے آواز نہیں آئی، حسین سمجھ گئے اماں کیوں نہیں بول رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین زینب کے قریب آئے، زینب کے بازوؤں کو تھاما، ماں کی قبر پہ لے کے آ گئے، اور ماں کی قبر پہ لانے کے بعد زینب سے کہا، اے بہن ذرا اپنا ہاتھ اماں کی قبر پہ تو رکھو۔ جیسے ہی زینب نے اپنا ہاتھ اماں کی قبر پہ رکھا، ایک مرتبہ حسین نے کہا، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو۔ اے اماں زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ مقاتل لکھتے قبر زہرا تھرا گئی، آواز آئی ہے زینب کے بازوؤں کو قبر سے جدا کر دے۔ اے حسین مت
مدینے میں زلزلہ آ جائے گا۔ جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے عزادارہ، وہ آوازیں گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ لو عزادارو، زینب پہ وہ مظالم ڈھائے گئے بعد قتل حسین کہ زینب سے رہا نہ گیا۔ 123 دن زینب بھوکی رہی ہیں عزادارو، اپنے آگے کا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ وہ نوبت آ گئی کہ شہزادی کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑا۔ شہزادی سے مولا سجاد نے سوال کر لیا، اے پھوپھی اماں، آج تک آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا سجاد اب پیروں میں وہ طاقت نہیں کہ مجھ سے کھڑا ہوا جائے، ارے کھانا اتنا مختصر آتا ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو میں نے ختم کر دیا۔ شہزادی پہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ شہزادی کا پرسہ شہزادی کی بارگاہ میں پیش کیے گا، اس لیے کہ آج آپ کے آگے رومال لے کے وہ بی بی آئی ہے نا جس نے نہ علی سے کچھ مانگا نہ نبی سے کچھ مانگا، ارے مانگا تو آپ سے مانگا۔ اے میرے لال کے عزادارو، لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو۔ جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا۔ لو عزادارو، یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ دربار یزید میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا، ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا، اے ام کلثوم، وہ سامنے دیکھ رہی ہو وہ کون بی بی ہے؟ کہا اے بہن زینب مجھے معاف کرنا، ارے عباس کی شہادت کے بعد میرے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، مجھے نظر نہیں آتا، تم ہی بتاؤ کون ہے؟ کہا اے ام کلثوم وہ ہندہ ہے۔ کہا کون ہندہ؟ کہا جو ہماری کنیز تھی وہ ہندہ؟ کہا ہاں ہاں وہی ہندہ۔ کہا اے ام کلثوم مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہمارے گھر کی کنیز تھی اس کے سر پہ عبا ہے، اس کے سر پہ حجاب ہے، ہم بے مخنعو چادر، اے ام کلثوم اس کے سامنے سے کیسے گزریں گے؟ لو عزادارو ختم کر دیا۔ سن سکتے ہو تو سنو، اپنی شہزادی کی مظلومیت سن لو۔ ختم کر دی میں نے مجلس۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، یزید کے دربار میں آ گیا۔ جیسے ہی زینب آگے بڑھی ہیں، ایک مرتبہ ہند نے ایک سوال کر لیا، اے بی بی ذرا اتنا تو بتاؤ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلہ بنی ہاشم سے۔ کہا اے بی بی تم کس جگہ کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اب مدینے کا نام سنا، کہا ارے مدینے کی رہنے والی ہو، مدینے میں تو میری آقا زادیاں رہتی تھی، مدینے میں تو میرا آقا حسین رہتا تھا، مدینے میں تو میرا آقا عباس رہتا تھا، مدینے میں تو میرے آقا کا 6 ماہ کا بچہ تھا۔ جیسے ہی ہند نے سوال کیا، زینب نے سر کو جھکا لیا، اے ہند مت پوچھ، تجھے پوچھنا ہے تو کچھ اور پوچھ لے، آقا کی شہزادیوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتی؟ سنو گے عزادارو، ہند نے کہا اے قیدی تو اپنی زبان کو لگام دے، میری اتنی جسارت نہیں کہ میں ان شرابیوں کے ہجوم میں اپنی آقا زادیوں کے بارے میں پوچھوں۔ اب جیسے ہی ہند کا یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، ہند سے کہا اے ہند ارے ذرا میرے چہرے پہ نظر تو کر، میں ہی تیری آقا زادی ہوں، تو نام تک لینے سے گھبرا رہی تھی، آج میں خود شرابیوں کے ہجوم میں ہوں، میرا تماشا بنایا گیا، میرے بھائی کا سر نوکے نیزہ پہ چڑھایا گیا۔ اے ہند تیری آقا زادیوں کو بازار دیار شرابیوں کے ہجوم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بہرحال ہماری